سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس میں وارد ہونے والی ایک دعا جو آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں آئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. سورہ یونس میں یہ جو دعا آئی ہے یہ بنی اسرائیل نے کی تھی جب وہ فرعون کے غلبے میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اب اپنے اسلام کو چھپانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ پر توکل کرو، اور اگر مسلمان ہو گئے ہو، میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو اس کو ڈکلیئر کر دو، اس کو چھپائے نہ رکھو، کیونکہ چھپائے جانے سے وہ اصل میں یہ دکھا رہے تھے کہ ابھی ہم فرعون کے ساتھ ہی ہیں، اس کے وفادار ہیں، ہماری جو لائلٹی ہے وہ فرعون کے ساتھ ہے. اور یہ بات جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی تھی کہ جو موسیٰ پر ایمان لے آیا وہ غدار ہے، اور پھر اس کے ساتھ غدار کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اور جو اس کی سزا ہے اس کا ایک اور جگہ پر ایک اور مقام پر ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ پر ایمان لے آئے جو لوگ، ان کے بچوں کو مار دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. تو یہ سزا وہ ابھی ڈکلیئر کرنے ہی والا تھا، لیکن ابھی وہ ایکسلریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، صورتحال مزید سے مزید بری ہو رہی ہے. تو اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا ہے، وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم یا قومی اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر واقعی حقیقت ہے کہ تم مسلمان ہو اور تم واقعی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو. فقالو، پھر انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور توکل کیا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنانا. تو دعا بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنانا. تو اس دعا کے بارے میں آج کچھ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس دعا کے بارے میں امام فخر الدین الرازی نے مختلف آراء پیش کی ہیں، اور ان میں سے 3 میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہاں پر فتنے سے کیا مراد ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ فتنے سے مراد یہاں مفتون ہے، کیونکہ عربی میں مصدر کے مختلف اطلاق ہوتے ہیں اور اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے ہاتھ اس طرح مت ڈال دینا، یعنی کافروں کے ہاتھ اس طرح مت ڈال دینا کہ ان کی وجہ سے ہم فتنے میں پڑ جائیں اور دین کے بارے میں پھر شبہات شروع ہو جائیں. یعنی فتنے کا لفظ مفتون کے لیے عربی میں استعمال ہونا جائز ہے، جس طرح الخلق کا لفظ جو ہے وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے. گویا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر اتنا تسلط نہ دے دے کہ وہ ہم پر اتنا ظلم ڈھائیں کہ ہم اس دین کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں.
یہ سچا دین ہے جس کو ہم نے مان لیا ہے، اور یہی پہلے معنی ہیں اس کے حوالے سے جو ہمیں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ری انفورس کیے گئے ہیں۔ یعنی یہی جو پہلا معنی ہے اس کو قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے فرمایا فما آمن لی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اکثریت نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا صرف خوف کی وجہ سے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے۔ من فرعون و ملئہم ان یفتینہم، فرعون اور اس کے جو جنرل تھے، جو ان کے لیڈر تھے، ان کے خوف سے کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو یہ ان کا پہلا معنی ہے۔ اس کو پہلے معنی کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ تو بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں نہ ہوں جہاں لوگ ہمارے لیے دین پر رہنا، مسلمان رہنا اور مسلمان لگنا مشکل کر دیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یا ایون صرف ہماری شناخت کا حصہ ہی ہو صرف اسلام، اس کو اتنا مشکل بنا دیں کہ ہمیں دین چھوڑنا اس کے مقابلے میں آسان لگے۔ جیسے کہ لوگ اس چیز کو بہانہ بھی بناتے ہیں، جیسے کچھ باہر کے ملکوں میں رہنے والے کہیں کہ آپ کو کیا پتہ، اٹ از سو ہارڈ ٹو لیو ان امریکہ اور ٹو لیو ان آسٹریلیا، بہت خراب ہے، بہت فتنہ ہے، ہر جگہ حرام ہے، یہاں تو مسلمان کا رہنا بہت مشکل ہے۔ تو بھائی وہاں پر بہت سے مسلمان بڑے آرام سے بھی رہتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ چوائسیز ہوتی ہیں اصل میں اس کی بات نہیں ہو رہی کہ کلبز بھی اوپن ہیں، بار بھی اوپن ہیں، حرام چیزیں بھی ایکسیسیبل ہیں، سب چیزیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، کوئی چیزیں انلیگل طریقے سے نہیں آ رہی ہیں، سب آپ کے سامنے واضح ہے، کوئی آپ کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان لوگوں کے لیے کیونکہ وہ ساری چیزیں نارمل ہیں، تو اب تمہارے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ نا اصل میں انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ ایک ماحول میں، ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہے کہ اب مجھ سے نا اس میں رہا نہیں جاتا، ماحول اتنا زیادہ ٹیمپٹنگ ہو چکا ہے، اس ماحول میں اتنی ساری کشش ہے کہ میں اپنے آپ کو اب روک نہیں سکتا۔ یہ کمزوری ہے، اور اس کمزوری کا قرآن نے خاص کر کے انکار کیا ہے۔ سب انبیاء کی زندگیاں، سارے اچھے لوگوں کی زندگیاں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کا کیا ہے کہ وہ مائنورٹی میں ہے اور ان کے ارد گرد برا ماحول ہے، اور اس ماحول کی وجہ سے وہ گرتے نہیں ہیں۔ تو اصل میں جو ریزسٹنس ہو رہی ہے قرآن کے اندر، اور جو لوگوں کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے، وہ یہ صرف ہے کہ آپ اس ماحول کو ایوائڈ کرتے ہوئے بری چیزوں میں پڑتے نہیں ہو، بلکہ وہ لوگ نا اب آپ پر ظلم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب آپ لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہو اس ماحول میں، ان بری چیزوں میں، کہ آپ بیسیکلی ان کی طرح کیوں نہیں بن جاتے۔ جیسے آپ اصحاب الکہف کا قصہ لے لیں، یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کے ارد گرد جو ہے بے حیائی تھی، شراب تھی اور شرک تھا، لیکن جب ان لوگوں نے ان چیزوں کا انکار کیا اور ایک ہی رب کو مانا، تب انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اوفینڈ کیا اور ان کی سوسائٹی ان کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ تو یہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ اصل میں اس دعا کو مانگا جا رہا ہے کہ کیونکہ نا جب آپ دین کی طرف آئیں گے نا، تو امتحانوں میں سے ایک امتحان اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی دشمنی پر اتر آئیں گے، اور ان کا مشن یہ بن جائے گا کہ کسی طرح آپ کو جہالت کی طرف واپس لے جائیں، تاریکیوں کی طرف واپس لے جائیں، آپ کو روشنیوں سے ہٹا لیں۔ تو یہ پہلا معنی ہے۔ پھر دوسرا معنی کیا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے ایکچولی، کہ آپ جس قوم میں ہیں وہ قوم آپ سے دشمنی پر اتر آئی ہے، لیکن نا آپ کو ان لوگوں سے نفرت نہیں ہے، ان لوگوں کی بھی آپ بھلائی چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری دشمنی میں وہ لوگ اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ اپنے گناہ اتنے زیادہ نہ کر لیں، کیونکہ وہ جو ہر حرکت کر رہے ہیں ان کے خلاف میں، وہ لکھی جا رہی ہے نا۔ بیسیکلی وہ اپنی تباہی کر رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے ایک فتنہ بن گئے ہیں۔ ہماری دشمنی ان کے لیے، یعنی ہمیں برباد کرنا، ہماری مخالفت کرنا، صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ اتنا بڑا نا ان کے لیے گول بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جہنم واجب کر لی ہے۔ تو یا اللہ ہماری وجہ سے ان کی دشمنی کو اتنا اونچا نہ ہونے دے کہ ان کو ہماری دشمنی میں نا اپنی آخرت بھی برباد کرنی ہو۔
تو یہ دوسرا معنی ہے ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ بنو اسرائیل نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو غلام رکھا ہوا ہے، اور اسلام کی وجہ سے ان کے پاس اب آزادی آنے والی ہے، اور آزادی آئے گی تو وہ اکنامک پرابلم بن جائے گا فرعون کے لیے، کیونکہ اس کے پاس جو فری لیبر مارکیٹ ہے، جو پوری اس کے پاس پوری لیبر فورس ہے، وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ اب یہ ہمارے ملک کو برباد کریں گے، ہمارے کلچر کے بھی دشمن بن چکے ہیں۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا، کیونکہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا نا کہ تمہارا اتنا زبردست لائف سٹائل ہے، موسیٰ اور یہ سب جو ہیں، جو اس کے کارندے ہیں، وہ یہ سب برباد کرنے آئے ہیں، یہ تو تمہارے کلچر کے خلاف ایک تھریٹ ہیں۔ یعنی ان کو نا ایک نیشنل سینٹیمنٹ بنا دیا اور ان کو دشمنی ان کی بڑھا دی، کیونکہ ان کو تو اب یہ لگ رہا ہے نا کہ ہم تو اپنے ملک کو بچا رہے ہیں ان لوگوں سے۔ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دی کہ یہ ظلم کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں ان اس ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے نا اس چیز کو نارمل بنا دیا کہ ہم تو یہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ اچھی چیز تھی، لیکن اصل میں یہ فتنہ تھا اور وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے تھے۔ تو دوسری دعا ہم نے یہ کی ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ایسا اندھا نہ بننے دے کہ وہ سمجھیں کہ وہ ایسا بڑا عظیم کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کر کے، یعنی ایک طرح سے اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنا سیلف ڈیفenس کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ ڈیفenس کی تو بات ہی نہیں تھی یہاں پر، وہ تو غلام قوم تھے، لیکن بس انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے۔ اسی لیے اصل میں فرعون نے اور مقام پر بھی کہا تھا، سورہ غافر کی آیت نمبر 26 میں ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، کہ اس نے کہا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موومنٹ ہے اور بنی اسرائیل مسلمان ہو رہے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ یہ تو تم سب کا دین ہی بدل دے گا اور پھر ہماری زمین پر، ہمارے ملک میں فساد پھیل جائے گا، یعنی ریولوشن آ جائے گا، کیونکہ ابھی تو آرڈر ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ میں اوپر بادشاہت پر ہوں، اور اگر خدا کی بادشاہت مان لی تو میری بادشاہت گئی، اور جب میری بادشاہت گئی تو گورنمنٹ ڈسمنٹل ہو جائے گی اور سول وار ہو جائے گی، اور پھر باقی ارد گرد کی قومیں آ کر ہم پر حملہ کر دیں گی۔ تو اس کے نزدیک نا یہ پورا پولیٹیکل کرائسس تھا، اس لیے ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہی اصل میں دوسرا معنی ہے کہ یہ لوگ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اوپر عذاب واجب کر لیں گے اور مختلف قسم کی غلطیاں کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسری بات، اور یہ بات میرے نزدیک بڑی اہم ہے، یہ امام رازی نے پہلے کہی تھی، لیکن اس سیشن کے اینڈ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات سب سے زیادہ رہے۔ وہ کیا کہ وہ کہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنانا۔ اس میں نا کچھ مختلف طرح کے اینگلز ہیں۔ پہلا اینگل جس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی وہ یہ کہ فرعون کو نا ہماری وجہ سے فتنے میں نہ ڈالنا، نہ ہی اس کی قوم کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا تو ان کے دل میں ایک خیال آئے گا۔ اب آپ اس خیال کو سمجھیں کہ بیسیکلی یہ آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم واقعی صحیح مسلمان ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کیا جاتا، کیونکہ ان کے دماغ میں آئے گا کہ اگر خدا ان کے ساتھ ہے تو پھر یہ مغلوب کیوں ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کیوں ہے، ان کی ٹیکنالوجیز اتنی بیکورڈ کیوں ہیں، ان کی سڑکیں اتنی گندی کیوں ہیں، ان کی سوسائٹیز اتنی کرپٹ کیوں ہیں، ان کی یونیورسٹیز اتنی بیکورڈ کیوں ہیں، ان کے پولیٹیشنز اتنے بکے ہوئے کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس کیوں ہیں اس طرح کا؟ اگر یہی حق پر ہیں تو یہ اتنی گری ہوئی قوم کیوں ہیں؟ اور ہم ان کے اوپر اتنی آسانی سے مسلط کیسے ہو سکتے ہیں اگر خدا ان کے ساتھ ہے؟ اور یہی کانسیپٹ نا ان کے لیے ایک بہت بڑا شک بن جائے گا کفر پر رہنے کے لیے، کہ اگر واقعی یہ لوگ یا یہ اسلام کو اچھی طرح مان چکے ہیں یا اسلام کوئی بہت اچھی چیز ہے تو یہ لوگ ہم سے پہلے کیسے آ گئے اسلام پر؟ تو ان کا جو غلبہ ہے ہمارے اوپر، ان کی جو ایڈوانسمنٹ ہے ہمارے اوپر، وہ ان کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ اب اس چیز کو ہمارے دور میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں ان کی تو ٹھیک ہے نا کہ وہ غلامی میں تھے، لیکن مسلمان قومیں بھی
اپنے نا کچھ لیڈرز کی وجہ سے، کچھ کرپشن کے وجہ سے، جو ٹاپ ہیڈز ہیں کرپشن کے، ان کی وجہ سے جو پوری قوم ہے نا وہ دوسری قوموں کی غلامی میں آ جاتی ہے، اور قوموں کے ایجنڈا ہمارے ایجنڈا بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ مختلف ممالک میں نا ہر جگہ مسلم کنٹریز میں، میں یہاں پر پولیٹکس کے بارے میں بات نہیں کر رہی، ایک جنرل پرنسپل کے بارے میں بات کر رہی ہوں، کہ آپ نا جہاں بھی دنیا میں دیکھیں گے کوئی نہ کوئی مسلم ملک کسی دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ نا ڈائریکٹ کانفلکٹ میں ہے، اور اس کانفلکٹ سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے، ایجنڈا کس کا پورا ہو رہا ہے، وہ کوئی اور ہی قوم ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور ہی قوم ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کا نا ایجنڈا پورا ہو رہا ہوتا ہے اس طرف یا اس طرف۔ ایک مسلمان قوم ہوگی، اس کو بیک کرنے والے کوئی اور نان مسلم قوم ہوگی، دوسری طرف جو قوم ہوگی اس کی بیک کرنے والی کوئی اور قوم ہوگی، لیکن فتنہ ہم بنے ہوئے ہیں، اور ہم اس طرح آسانی سے مہرے بنا کر استعمال کیے جاتے ہیں نا ایز نیشنز، یعنی قوموں کے طور پر اتنی آسانی سے ہم بکتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم یوز ہوئے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو باقی کی ایڈوانس قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیں دیکھ کر کہتی ہیں کہ یہ لوگ کتنے بیکورڈ ہیں، یہ لوگ کتنے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنی کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے پاس ہے کیا، ان لوگوں نے دنیا کو دیا کیا ہے۔ تو دنیا میں ہم نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی، یعنی اگر دنیا میں ہم نہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی ایسا حال ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم صرف استعمال کیے جانے کے لیے ہیں اور ہم کوئی کنٹریبیوشن کر نہیں رہے، تو پھر ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے ایڈوانس نیشنز کے ذہنوں میں کہ ہم تو دنیا کے ٹاپ پر ہیں اور یہ لوگ بیکورڈ ہیں، اور لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب سب سے اعلیٰ ہے اور ان کا مذہب فالو آؤٹ کرنے کے لائق ہے، جبکہ ان کی ہر چیز بیکورڈ ہے، ان کے کلچر بیکورڈ ہیں، ان کے کپڑے بیکورڈ ہیں، ان کے ریجن بیکورڈ ہیں، ان کے جینیٹکس بیکورڈ ہیں، ان کے دماغ بیکورڈ ہیں، اور ان کا مذہب بھی بیکورڈ ہے۔ تو گویا نا ان کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم آگے پہنچی ہوئی قوم ہیں تو ہمارے کچھ ایڈوانٹیجز ہی ہوں گے جو ہم آگے پہنچی ہوئی ہیں، تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ ایڈوانس ہیں، تو ہم میں کوئی خوبی ہے، تو یہ ان کا غرور بن جاتا ہے، اور اس کو ری انفورس کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے، ہمارا گرا ہوا سٹیٹس۔ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بننے دے، یعنی کہ ہمارا گرا ہوا مقام، ہمارا گرا ہوا سٹیٹس ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ اور اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو واقعی ایمان والے تھے ان کو کیسے دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے تقویت دی۔ یہ دعا اصل میں مسلمانوں نے بھی کی ہے ایک اور مقام پر، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نشست میں بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مقام دیا، ایک سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کا موقع دیا، اور اس سوسائٹی میں وہ ساری غلاظتیں، ساری گندگیاں جو عرب معاشرے میں تھیں وہ سب پاک ہوئیں، یعنی واقعی ایک سپیریئر سوسائٹی بننے کو ملی۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور فتنے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم پاکستانی ہیں، کوئی اسی طرح بنگلہ دیشی ہیں، کوئی اور ممالک سے ہیں، تو جب ہم کسی ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں، جیسے آسٹریلیا میں پہنچ گئے ہیں، امریکہ پہنچ گئے ہیں، انگلینڈ پہنچ گئے ہیں، تو ہم وہاں جاتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ واؤ، ان کی سڑکیں کتنی صاف ہیں، ان کو کتنا اچھا نظام ملا ہوا ہے، ان کا تو اتنا اچھا لا اینڈ آرڈر ہے، ان کی یونیورسٹیز کتنی اچھی ہیں، یہاں کرپشن ہے لیکن ایک حد تک ہے، لیکن اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر ہے، اس کے علاوہ سول سوسائٹی ہے، اور ہم یہ سب دیکھ کر نا اتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنی ہر چیز پر شک ہونے لگ جاتا ہے، ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور پھر اس طرح کی سوسائٹیز ہمارے اندر یہ امپریشن ڈالتی ہیں کہ اگر ہم اتنے ہی ڈوبے ہوئے ہیں تو اسلام ہی اس کا اصل مقصد، اصل ریزن نہ ہو کہیں، یعنی اسلام ہی ریزن ہے کہ ہم اتنے بیکورڈ ہیں۔ اور یہ جو مینٹیلٹی اور یہ جو سوچ ہے نا، یہ ہماری اب نیو جنریشن میں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے اب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہم سائنس میں ایڈوانس نہیں کر سکتے، ہم ٹیکنالوجی میں زیادہ ایڈوانس نہیں ہیں، ہم سوشلی زیادہ ایڈوانس نہیں ہیں، ہم ٹریڈ میں آگے نہیں ہیں، ہم ایک بیسیکلی ایک بہت اچھی سول سوسائٹی فارم نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم ہمیشہ پیچھے دیکھتے ہیں اور آگے نہیں دیکھتے۔ اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے دیکھتے ہیں، اور یہ نا بیسیکلی ویسے اسلام کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے،
اسلام میں غلطی نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ کہنا تو یوں چاہیے کہ ہم جہاں تک پہنچے ہیں نا وہ اسلام ہی کی وجہ سے پہنچے ہیں، اور ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، تو ہماری سوچ تنگ ہوئی ہے، تو ہی برائیوں نے جنم لیا ہے، تو ہی ڈاؤن فال ہوا ہے، ہماری سوچ چھوٹے لوگوں والی بن گئی ہے، بڑی سوچ نہیں بنی ہماری۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا کہ اس زمین میں جا کر ٹریول کرو، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو کہ خلق کیسے شروع ہوئی تھی۔ اس نے تمہیں زمین میں ڈالا تھا، اس لیے ڈالا تھا کہ تم اس کی تعمیر کرو، ڈیولپمنٹ کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مینڈیٹ ہے، کسی اور مذہب میں اس طرح کا مینڈیٹ کبھی ملا نہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس مذہب کے ساتھ جو ناانصافی کی، اس کی وجہ سے ہم بھی فتنے میں پڑ گئے ہیں، اور اس وجہ سے نا اور جو لوگ ہیں نا وہ بھی فتنے میں پڑ گئے ہیں کہ ان میں کیا چیز ہے، ان کے لوگ امپریسو نہیں ہے تو ان کا مذہب کیسے امپریسو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے میں نہ ڈالے اس ظالم قوم کی وجہ سے، ہم ان کی لائٹیں دیکھ کے، ان کی سڑکیں دیکھ کے، ان کی خوبصورت سٹیز کو دیکھ کے کہ ہم اتنا امپریس نہ ہو جائیں، ان کے جو ظلم ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنی روح کے خلاف، اپنے خدا کے خلاف، ان سب کو ہم بھول جائیں اور کہیں کہ ویسے بات تو ٹھیک ہے، گاڑیاں تو ان کی زبردست ہیں، فونز تو ان کے زبردست ہیں، بلڈنگ تو ان کی زبردست ہیں، لا اور آرڈر تو ان کا زبردست ہے، وہ چیزیں دیکھ کر ہم امپریس ہو جائیں اور پھر ہم اپنے آپ سے اتنے ڈپریس ہو جائیں کہ اپنے دین کو بھی کمتر سمجھنے لگیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔